الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. برادران محترم و برادران عزیز، گزشتہ 2-3 جمعہ سے یہ بات چل رہی تھی کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو پہچانا، کائنات کی ہر بڑی چھوٹی چیز پر غور و فکر کیا، اور غور و فکر کرنے کے بعد اپنا رخ اس ذات باری تعالیٰ کی طرف کیا جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور اپنے والد آذر جو بت ساز سے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، بتوں کو بیچا بھی کرتے تھے، کس طرح سے مخالفت کی، اور جو رب واڑا بنا رکھا تھا پوری قوم نے، جس میں ان کے سارے خدا رکھے ہوئے تھے، ان کو کس طرح سے توڑا، اور توڑنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ جلائی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا، یہ سارا واقعہ بیان ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 1 آزمائش، 2 آزمائش، 3 آزمائش، 4 آزمائش، اس طرح سے آزمائشیں آئیں، امتحان ہوئے، ہر امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، تجھے آج جلانے کی اجازت نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر گئے، ایک عرصے تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اولاد کو مانگا، بوڑھے ہو چکے ہیں، اولاد مانگی جا رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دی، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم تمہیں حلیم بردبار بچے کی بشارت دیتے ہیں۔ اب اولاد ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر حکم ہوا۔ حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ اس بچے اور اس کی ماں کو اس وادی یعنی گیرزی درہ میں جا کر چھوڑاؤ۔ ابھی اولاد ہوئی اور پھر اولاد سے جدا ہونے کا حکم ہو گیا، وادی گیرزی درہ میں چھوڑ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچے کو اس وادی گیرزی درہ میں چھوڑ چکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ واپس آ جاؤ، واپس بلا لیا۔ اب چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہو چکے ہیں، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں، اس قابل ہو رہے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اے ابراہیم آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ، ایک اور امتحان آنے والا ہے، اور یہ بڑا امتحان ہے، تم اکیلے نہیں، اسماعیل کو بھی تیار کرو، ان سے کہہ دو کہ وہ ہماری راہ میں اپنی جان کی قربانی پیش کریں۔ میرے بھائیوں ذرا سوچیں تو صحیح کہ کس کے ذبح کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، کس کی قربانی طلب کی گئی تھی؟ وہ بیٹا
جسے بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا، وہ فرزند جو بڑھاپے کا سہارا تھا، آج اسی چراغ کو بجھانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں حکم دیا۔ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ منظر دکھایا کہ جو ہونے والا تھا، جس کا حکم دیا جا رہا تھا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب میں حکم دیا جا رہا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو یہ پیغام سنایا۔ قرآن نے بڑے پیارے انداز میں اس کو بیان کیا۔ قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ قرآن کہہ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تو اپنے بیٹے کو فرمایا، ہے میرے پیارے بچے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے راہ خدا میں ذبح کر رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ غور و فکر کر لے، تیری کیا رائے ہے؟ میرے بھائیوں، دل پر ہاتھ رکھ کر آپ سوچئے اور قربان جائیے اس فداکاری اور جانثاری پر، عبرت حاصل کیجیے باپ بیٹے کی اس اطاعت شیاری سے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ انہیں معلوم تھا میرے والد نبی ہیں، نبی کا خواب بھی سچا ہوا کرتا ہے۔ انتہائی وقار اور سکون کے ساتھ فرمایا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان، آپ کو جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اسے کر گزریے، اللہ کے حکم کی تعمیل کیجیے۔ رہی میری بات، میرا مسئلہ، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اف تک نہیں کروں گا، انشاءاللہ آپ صابر و شاکر مجھے پائیں گے، صبر کرنے والا بھی پائیں گے، شکر کرنے والا بھی پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وفا شعار بیٹے کا جواب سن کر مطمئن ہو گئے، کیونکہ بات ابھی مجھ تک تھی، اب بیٹا بھی تیار ہو چکا ہے، اس لیے مطمئن ہو گئے۔ بیٹے کو تیار کیا، اس مقام پر لے کر پہنچے جہاں پر حضرت اسماعیل کو ذبح کرنا تھا۔ میرے بھائیوں، بڑا عجیب و غریب منظر تھا وہ۔ زمین بھی خاموش تھی، آسمان بھی خاموش تھا، چرند و پرند بھی خاموش تھے، ہواؤں نے چلنا بند کر دیا تھا، ساری مخلوق حیران تھی کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکت تھا بیچارہ، نہ اس سے پہلے دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو لیٹا دیا، چھری حلق پر رکھ دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی جگہ پر وہاں پر میڈا رکھوا دیا اور چھری اس مینڈے کے حلق پر چلی، اور اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ اللہ نے فرمایا جب باپ بیٹے ہمارے حکم کے آگے جھک گئے، ہمارے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر لیا، ہم نے بھی، اور باپ نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ ہم نے بھی آواز لگائی، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اس عظیم امتحان میں تم نے کامیابی حاصل کی۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بھلائی کرنے والوں کے لیے ہمارے یہاں ایسا ہی بدلہ ہے، اچھائی کرنے والوں کو ہم اسی طرح سے انعام و اکرام سے نوازتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کے متعلق جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ کس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کے سامنے اپنے خواب کا حال بیان کر رہا ہے، خواب سنا رہا ہے، اور بیٹا بھی خواب کو سن کر مطمئن ہو کر یہ جواب دے رہا ہے کہ سوچنا کیا ہے، اللہ کا حکم آ گیا تو اب سوچنا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی جذباتی گفتگو نہیں ہو رہی تھی،
یہ جو گفتگو ہو رہی ہے اللہ حکم دے رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو سنا رہے ہیں، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹا بھی جواب میں کہہ رہا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ یہ میرے بھائیوں کوئی جذباتی ایموشنلی گفتگو نہیں تھی کہ بعد مرتبہ ہم ہماری پریکٹیکلی زندگی میں دیکھیں کہ بڑے ہم پر کوئی حکم سنا دیں کہ یہ کام کرنا ہے تو ہم بھی کیا کرتے ہیں، ہم بھی جذباتی ہو کر ایموشنلی ہو کر ہاں ہوں کر لیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے درمیان جو ذبح کے متعلق جو گفتگو ہو رہی تھی، یہ کوئی جذبات سے مغلوب ہو کر یہ گفتگو نہیں ہو رہی تھی، یہ فیصلے جذبات سے مغلوب ہو کر نہیں لیے جا رہے تھے، بلکہ پورے ہوش و حواس کے ساتھ، شعور کی پختگی، عقل کی پختگی کے ساتھ، انجام بھی سامنے تھا۔ عقل میں یہ بات تھی، پورے شعور، پورے ہوش و حواس کے ساتھ کہ اللہ کا یہ حکم ہے اور اس کا یہ انجام ہونا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی وجہ سے آج ہم جو جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جو جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی انہی قربانیوں کا نتیجہ ہے جو اس وقت سے لے کر آج تک امت مسلمہ کا شعار رہا ہے۔ اسی لیے ہر صاحب نصاب کو قربانی کرنا چاہیے، ہر صاحب نصاب جس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب صاحب نصاب کون ہے؟ اس کی ایک مقدار شریعت نے بیان کی، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت۔ 52.5 تولہ چاندی نہیں کہہ رہے ہیں، اس کی قیمت کسی بھی اعتبار سے آپ کے پاس ہو، بھئی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت مارکیٹ ریٹ سے ہم اگر لگا لیں، 1 تولہ سونا آج کے بھاؤ سے کیا ہوگا؟ 800 یا کچھ اسی ریٹ کا ہے، تو اس حساب سے 40,000 یا 41,000 روپے بنتے ہیں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آج کے ریٹ کے، کیونکہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ تو اگر یہ قیمت آپ کے پاس کسی بھی اعتبار سے ہے، تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، تھوڑا نقد پیسہ ہے، وہ سب ملا کر 52.5 تولہ چاندی یعنی 40,000 کے آس پاس یا اس سے زیادہ قیمت بیٹھتی ہے، تو آپ صاحب نصاب ہیں، آپ پر قربانی کرنا واجب ہو جائے گی۔ اور اس میں نصاب سے الگ ہٹ کر یہ بھی دیکھا جائے گا، ضرورت سے زائد سامان ہماری زندگی میں ہم جو ضرورت کے سامان استعمال کرتے ہیں، اس سے زائد سامان جو ہمارے پاس ہیں تو ان کا بھی شمار کیا جائے گا۔ بھئی مثال کے طور پر ہمارے گھر میں 2 گاڑیاں ہیں جس سے ضرورت پوری ہو رہی ہے، لیکن 4 گاڑیاں اور کھڑی ہوئی ہیں، شوق موافق رکھی ہوئی ہیں، ان کو بھی شمار کیا جائے گا۔ ایک فریج ہے جس سے کام چل رہا ہے، 2 فریج پیک کیے ہوئے رکھے ہوئے ہیں، یہ ضرورت سے زائد سامان۔ اس طرح سے ہر ایک کو اپنے اپنے گھریلو اعتبار سے یہ ضرورت سے جو زائد سامان ہے اس کو شمار کرنا ہے۔ بھئی مثال کے طور پر آپ نے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 40,000 روپے بیٹھی ہے، آپ نے سارا حساب لگایا، سونا بھی رکھ لیا، چاندی بھی رکھ لی، نقد پیسے بھی، اتنی یعنی 40,000 روپے نہیں بیٹھ رہی، 30,000 روپے بیٹھی ہے۔ اب 30,000 کے بعد ضرورت سے زائد سامان گھر میں دیکھا جائے گا، ضرورت سے زائد سامان کیا ہے، ان سب کا حساب لگایا جائے گا۔ ان سب کا حساب لگاتے لگاتے 40,000 یا اس سے زیادہ اگر قیمت بیٹھ گئی تو پھر آپ کے اوپر قربانی واجب۔ ایک صاحب نے سوال اٹھایا کہ 40,000 یہ 50,000 روپے یہ نصاب ہے قربانی کا۔ اب یہ 40,000 50,000 میں قربانی کے نصاب میں اگر بکرا لے کے آئیں گی تو پورا نصاب ہی ختم ہو جائے گا۔ بھئی آپ کو کس نے کہا کہ آپ ایک بکرا ہی لے کر آئیں، اس کی قیمت 30,000 40,000 50,000 روپے ہو؟ کس نے کہا؟ واجب کی ادائیگی کے لیے تو بھئی حصہ لے لیں۔ بڑا جانور جو ہے جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، اچھے سے اچھا جانور کتنے ہزار کا آ جائے گا؟ 25,000 30,000 35,000 40,000 روپے فی حصہ، زیادہ سے زیادہ کیا پہنچے گا؟ 3,000 4,000 5,000 روپے پہنچے گا۔ تو آپ کی واجب جو ادائیگی ہے وہ تو 3 4 5,000 میں ادا ہو جائے گی۔
ضروری تھوڑی ہے کہ 40-50 ہزار روپے آپ کے پاس ہیں اور آپ مارکیٹ میں جا کر پوری قیمت کا بکرا لے کر آ جائیں، دمبا لے کر، بھیڑ لے کر آ جائیں۔ شریعت یہ کہہ رہا ہے کہ واجب کی ادائیگی کرو۔ اسی طریقے سے قربانی کے جانور میں ایک مسئلہ بڑے زور و شور سے اٹھایا جاتا ہے، بھائی جانور کو، خصی جانور قربانی کیوں کرتے ہیں؟ خصی جانور کی قربانی یہ کیوں کرتے ہیں؟ بلکہ جانور کو اس کی اصل فطرت پر رکھ کر قربانی کیا جائے، یہ اصل قربانی۔ اور بعض لوگ اس پر عمل کرتے بھی۔ حدیثوں میں صرف ایک طرفہ فیصلے نہیں لیے جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو مطالعہ کریں گے تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سامنے آئے گی، بکبشین اقرنین املحین موجوعین۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل 2 بھیڑ آپ ذبح کیا کرتے تھے، چت قبرے تھے، سینگوں والے تھے، موجوعین خصیدے بھی تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے تو خصی جانور کی قربانی ثابت ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گوشت کو پسند بھی کیا ہے، کیونکہ خصی جانور کے گوشت میں لذت ہوتی ہے، لذیذ پن ہوتا ہے، وہ شہبت منتقل ہو کر ادھر لذت میں منتقل ہو جاتی ہے، اس لیے خصی جانور کی قربانی جائز۔ کوئی آپ کو کہے کہ نہیں جانور کو اس کی اصل فطرت پر رکھ کر قربانی کیا جائے، وہ قربانی ہے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل خصی جانور کی قربانی۔ ایک اور مسئلہ ایک صاحب نے بتایا کہ ایک حدیث جس کے مفہوم کو غلط طور پر واٹس ایپ پر پھیلایا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کا عمل کیا تھا کہ ایک صحابی ایک بکرا اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی کر دیا کرتا تھا۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، ثواب میں شریک کیا جاتا ہے پورے گھر والوں کو۔ آپ ایک بکرے کی قربانی کر رہے ہیں، پورے گھر والوں کو ثواب میں شریک کر سکتے ہیں، لیکن واجب کی ادائیگی اسی کی طرف سے ہوگی جو کماتا ہے، جو صاحب نصاب ہے۔ واجب کی ادائیگی اسی کی طرف سے ہوتی ہے، ورنہ تو پھر اس حدیث کو اگر دلیل بنایا جائے جو ابو داؤد اور ترمذی کی جو حدیث ہے کہ وہ صحابی ایک بکرا ذبح کرتے تھے اور پورے گھرانے کی طرف سے وہ قربانی ہو جایا کرتا تھا، اس لیے اگر گھر میں 4 یا 5 لوگ ہیں اور ہر ایک صاحب نصاب ہے تو ان میں سے اگر ایک قربانی کر دیتا ہے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ اگر اس حدیث سے یہ دلیل بنائیں گے تو پھر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اللہم منک ولک عن محمد و امتی، کہ اللہ یہ قربانی تیری ہی عطا سے ہے اور تیرے ہی لیے ہے، اس کو میری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوری امت کی طرف سے قربانی کر دی، اب قربانی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ تو یہ بھی ہیں ان محمد و امتہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما اور امت محمدیہ، تو پھر قربانی کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یا اسی طریقے اللہم ھذا عنی وعمن لم یضحی من امتی، اگر اس حدیث سے ہم دلیل پکڑیں گے تو کیا کہ اللہ اس کو میری طرف سے قبول فرما اور میرے امت کے وہ لوگ، وہ غریب غربا جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، ان کی طرف سے بھی قبول فرما۔ اب اگر آج کوئی غریب غربا وہ اس پر صاحب نصاب نہیں ہے، وہ قربانی نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ قربانی کرتا ہے تو پھر تو اس حدیث کی بنا پر اس پر قربانی کرنا حرام ہو جائے گی۔ بھائی ذوق و شوق سے قربانی کر رہا ہے، جذبہ ہے اس کے اندر کہ میں اللہ کے بارگاہ میں اس عمل کو پیش کروں، اس کا اپنا عمل ہے، شریعت نے اس کو مکلف نہیں بنایا کہ تم قربانی کرو، وہ خود مکلف بن رہا ہے، مکلف بن سکتا ہے، ذوق و شوق رہتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں ایک چیز، قربانی کے جانور کو کس طرح سے قربان کیا جائے، کس طرح سے کھڑا کیا جائے، کس طرح سے لیٹایا جائے، اس میں بھی بعض لوگ بہت وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں، کوئی ایسے کوئی کہتا ہے ادھر کھڑا کرو، کوئی کہتا ہے ادھر کھڑا کرو۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، قربانی کے جانور کو کھڑا کرنے کے لیے اس کا، قربانی کے جانور کا منہ کدھر ہوگا؟ حی علی الفلاح کی جانب ہوگا، اس کی دم حی علی الصلاح کی جانب ہوگی، دم حی علی الصلاح کی جانب اور منہ حی علی الفلاح کی جانب، ایسے کہ ایسے ہی اس کو لیٹایا جائے گا کہ اس کے چاروں پیر کعبے کی طرف چلے جائیں گے، کعبے کی طرف جا رہے ہیں، اس سے کوئی سنت طریقہ یہی ہے۔